السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید۔ میں ہوں مدثر اقبال، میں ہوں شائستہ شہزاد اور میں ہوں آمنہ اکرم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں بات ہوئی۔ سازش کا لفظ نہیں، رانا ثنا کا اعلان کیا؟ اختلافات بڑھ گئے، اعتکاف کا آغاز اور اہلکاروں کی بے حسی۔ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے دیے گئے مراسلے میں غیر ملکی سازش سے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، جس میں کہا گیا کہ ایجنسیوں کی معلومات کے مطابق کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ اجلاس میں گزشتہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے منٹس کی توثیق کی گئی۔ اجلاس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ وزیر مملکت حنا ربانی کھر اور سابق سفیر اسد مجید خان بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ آج اہم اجلاس، جس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دیے گئے مراسلے میں غیر ملکی سازش سے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ ایجنسیوں کی معلومات کے مطابق کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ اجلاس میں گزشتہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے منٹس کی توثیق کی گئی۔ اجلاس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ وزیر مملکت حنا ربانی کھر اور سابق سفیر اسد مجید خان بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی صدیق، کا آگاہ کیجیے گا۔ یہ قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس جاری رہا تھا اور اس اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ اس کے بعد ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا اور اس اعلامیہ میں کہا گیا کہ کمیٹی نے پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے جو موصول ٹیلی گرام اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا، اور امریکہ میں پاکستان کے جو سابق سفیر تھے اسد مجید، انہوں نے کمیٹی کو ٹیلی گرام کے جو مندرجات مواد ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ آگاہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کمیٹی نے جو تفصیلی جو ہے مندرجات دینے کے بعد اس جو کمیٹی کا سابقہ اجلاس تھا عمران خان کی جو زیر صدارت ہوا، اس کے اجلاس کے فیصلوں اور منٹس کی توثیق بھی کی اور اس کا اعادہ بھی کیا۔ اور اس کے بعد پھر پریمیئر سیکورٹی ایجنسیز کی کمیٹی کو جو بریفنگ ہوئی، اس میں یہ بات بتائی گئی کہ ہمیں پاکستان کے خلاف کسی بھی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اور ٹیلی گرام کی جو کمیونیکیشن ہے، مندرجات ہے اور مواد ہے، اس کے جائزے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی نے بھی یہ قرار دے دیا ہے کہ کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک طرح کا یہ معاملہ جو ہے وہ قومی سلامتی ٹھیک ہے، صدیق ساجد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سفیر اور تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ پہلے جب یہ اجلاس ہوا، اس کے بعد وزیر اعظم اس وقت کے جو سابق وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے کہا کہ ایک سازش کا معاملہ ہوا۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی آپ نے بریفنگ بھی آپ نے دیکھی، اس میں انہوں نے کہا کہ سازش نہیں، مداخلت کی بات ہے۔ لیکن آج جو اجلاس ہوا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کسی قسم کی بیرون ملک کوئی سازش نہیں اس میں تھی۔ کیا کہیں گے سر، یہ پہلے اجلاس پھر اب اجلاس ہوا ہے، تو یہ جو سازش کا، مداخلت کا اور آج کے جو اعلامیہ ہے، اس پر کیا رائے ہے سر آپ کی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے جو اپوزیشن نے اس وقت جو اپوزیشن تھا اس نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ سب غلط ہے، کوئی سازش نہیں تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب جا کے کہیں گے کہ اس وقت جو انہوں نے بیان دیا تھا وہ غلط تھا، وہ پریمیچور تھا، وہ بالکل بے ثبوت کے بنیاد پہ دیا تھا اور اب واقعی سازش ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ اس قسم کی ان میں وہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں ان کرنے کے لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خود انہوں نے ایک اسرشن دیا اور خود بیٹھ کے کہتے ہیں ہم نے اس وقت صحیح کہا تھا۔ کون مانتا ہے ان کو؟ ہلالی صاحب، آپ کیونکہ خود اس منصب پر رہے ہیں، بحیثیت سفیر آپ نے کام کیا ہے، تو سر یہ طریقہ کار جو ہے وہ کیا اس پہ ہوتا ہے؟ میں اس لیے بھی آپ سے جانوں گا تھوڑا سا، کیونکہ آپ بہتر طور پر اس کا تجزیہ بھی کریں گے۔ سمیع ابراہیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، سینئر تجزیہ کار، ان کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سمیع صاحب، پہلے اعلامیہ آیا اور پچھلی حکومت اور نئی حکومت آئی، نئی حکومت نے آ کے اعلامیہ دیا، انہوں نے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، لیکن جو باقی پچھلی
جو اجلاس تھا، جو میٹنگ تھی، اس کے منٹس کا بھی اعادہ کیا گیا اور توثیق بھی کی گئی. یہ بھی بات تھی جس کا باقاعدہ طور پر مداخلت کے الفاظ خود ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے بھی کیے گئے. آج کا اعلامیہ جو ہے سر، اس پر کیا آپ کا تجزیہ؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آج کا جو اعلامیہ ہے اس نے پچھلے اعلامیہ کو انڈورس کیا. اس میں 3-4 چیزیں ثابت ہو گئیں کہ ایک تو جو مراسلہ آیا تھا وہ واقعی آیا تھا مراسلہ. تو جو اپوزیشن نے بات کی اس وقت کی، جو شہباز شریف صاحب نے سب نے کہ جی یہ جال سازی سے کہ انہوں نے کیا کوئی خط نہیں، وہ غلط ثابت ہو گیا آج بالکل. پھر اس کے بعد یہ بات اسد مجید صاحب وہاں پر بلائے گئے، ان سے جو بات کی گئی ہوگی ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی پریشر بھی تھا اس پریشر کو قبول نہیں کیا، اور وہ انہوں نے کہا کہ میں نے مراسلہ بھیجا تھا اور وہ مراسلہ آیا، اور اسی لیے وہ جو مشترکہ وہ جو پہلا اعلامیہ تھا اس کی تصدیق ہو گئی. اب تیسری بات، فرق کیا ہے ان دونوں اعلامیوں میں؟ صرف یہ ہے فرق کہ ابھی آئی ایس آئی کے حوالے سے، ہماری پریمیئر ایجنسی کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی تحقیقات کے مطابق انہیں سازش اس میں نظر نہیں آئی. اب اس میں جو سروسز چیف ہیں ان کا موقف پہلے اعلامیہ میں بھی ایک ہی تھا، دوسرے اعلامیہ میں بھی ایک ہی تھا، اس لیے وہ تو اس چیز سے بالکل نکل گئے. لیکن اب سوال مشن کوئی بنتا ہے تو کوئی ہماری پریمیئر ایجنسی یہ بتائے گی کہ یہ انہوں نے انویسٹیگیشن کس کے آرڈر پر کی، اس کے ٹی او آر کیا تھے، کس سے بات ہوئی، کس سے بات نہیں ہوئی، پھر وہ رپورٹ کس کو سبمٹ ہوئی، اور یہ کب شروع ہوئی. یہ ابھی کیا پچھلے 13 دنوں میں یہ شروع ہوئی اور اس نے یہ کہا کہ یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں. تو اس میں جو سوال اٹھیں گے جس میں جواب دہ ہونا پڑے گا وہ ہماری پریمیئر ایجنسی کے سربراہ کو ہونا پڑے گا، کیونکہ آج وہ جو دوسرے سروسز چیز سے ان کا معاملہ بالکل علیحدہ ہو گیا. اور پھر ایک اور بات میں یہ ضرور چاہوں گا اس پہ کامنٹ کہ جو بینیفیشری ہیں، اگر وہ سازش ہے، اس کے جو بینیفیشری ہیں وہی آج اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں، وہی آج اس کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر دیکھیں وہ جو وزیر دفاع ہیں ہمارے، وہ شخصیت ہیں جو یہ کہہ چکے کہ 65 کی جنگ یا 71 کی جنگ ہماری فوج نے کبھی کوئی جنگ جیتی بھی ہے. ذرا پوچھیں گے سارا جو ماحول ہے جس طریقے سے اس کو پلے اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے سوال اٹھے ہیں، اس سے اداروں کی ساکھ پر سوال ہو رہے ہیں. اور عمران خان کا بیانیہ اس سے سچ، اس کی جو گفتگو ہے آج مزید مجھے وہ سچ لگ رہی ہے کہ جو سازش ہے کوئی اس کی تحقیقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو حشب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دس از واٹ از مائی انالیسس. بالکل یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جن پر الزام ہے وہ آج پریزائڈ کر رہے تھے اس پورے اجلاس کو، میٹنگ کو. ظفر ہلالی صاحب، میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کو کہ خود سفیر کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے. ہلالی صاحب، کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کس میں؟ جی سر. دیکھیے، سیدھی سادھی بات ہے یار، خدا کے لیے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پریشر ہے آپ کا ان پہ امریکہ سے؟ ان کو لایا کون؟ یہ آئے کیسے؟ کس کے کہنے پہ آئے؟ کس پاور نے ان کو سگنل کیا تھا کہ یہ آدمی کافی، ہم نہیں اس کو مانتے ہیں؟ کس نے کہا تھا یہ آدمی کو نکالو لو کانفیڈنس کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں وہ سب پریشر یہ کہیں ہوا؟ مانے امریکہ کا جو کام یہ کر رہے ہیں، جب یہ کہہ رہے ہیں امریکہ واز ناٹ انوالوڈ، تو کیا آپ مانے ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ارے آپ مجھے بتائیں، کیوں نہیں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جتنے لوگوں کو وہ نون کے لوگوں کو امریکن ایمبیسی والوں نے لیا وہ کیوں ملا؟ ایک دن میں 7 لوگوں کو کیوں ملے؟ پوچھا ہے؟ انویسٹیگیشن ہوا ہے؟ یہاں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ادھر سے حکم آیا ہوگا ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ بتاؤ ہم نے کچھ نہیں کیا. کیا آپ سمجھتے جن لوگوں کی ایکشن ہیز براٹ دیم ٹو پاور، آپ سمجھتے ہیں وہی لوگ کو کہیں گے کہ نہیں یہ جھوٹ تھا؟ فار گاڈ سیک، آپ یہ 2 منٹ کا یہ کچھ نہیں ہے. اس کا ری ایکشن ہمارا یہ ہے، اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، جب ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل گورنمنٹ آیا تھا، انڈیپینڈنٹ نیوٹرل لوگ ہوں گے، جب سب انویسٹیگیشن جو ہوا ہے ہم اسٹڈی کریں گے اور پھر ہم اس کو ڈکلیئر کریں گے. اب نہیں ہو سکتا، صحیح بات ختم ہوگی. بالکل صحیح. اچھا، ایک چیز سے میں یہاں پر جاننا چاہوں گا سبھی صاحب، یہ چیز ہوئی کہ امریکہ کی مداخلت، امریکہ کی سازش ماضی میں پوری دنیا میں، حال میں مختلف ممالک میں ہوئی. اس بات کو یہ موجودہ حکومت میں شامل جماعتیں بھی مانتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سازش ہوئی، اس کو باقاعدہ ایک بیانیہ بھی کیا گیا.
یہ کیوں اس طرح سے ہے کہ عمران خان کے خلاف سازش نہیں ہوئی؟ دیکھیے میں ماضی میں نہیں جاتا، ہم سب کو پتہ ہے سازش ہوئی، اس کی بار بار تفصیلات بھی آ چکی ہیں، پریشر ہوتا ہے امریکہ کا۔ پرویز مشرف صاحب بھی اس بات کو اپنے انٹرویوز میں مان چکے، بتا چکے کہ مجھے بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہم بامبنگ کر کے پاکستان کو سٹون ہے۔ آج کا جو اعلامیہ ہے اس میں بھی اس بات کی توثیق کر دی گئی کہ مداخلت تھی، مداخلت بیرونی قوت کی پاکستان کے معاملات میں تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو مداخلت تھی وہ کیا تھی کہ عدم اعتماد کو آپ کامیاب کریں۔ اگر عدم اعتماد ہم آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے تو وہ بنیادی طور پر وہ جو مداخلت ہے اس کا مداوع کیا ہوگا؟ کیا آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کوئی ذکر کیا؟ آپ نے ڈیمارچ دیا واشنگٹن میں بھی، اسلام آباد میں بھی، وہ مداخلت جو کیا اب وہ ہو رہی ہے، کیا اب وہ نہیں ہو رہی؟ تو یہ اس وقت یہ سفیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے، ایک بلیٹنٹ لینگویج یوز کی گئی ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 205 بلین ڈالر کی ایک امداد امریکہ سے آ گئی ہے، اور اس میں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پاکستان کے حوالے سے اپنا رویہ بدل لیا ہے۔ تو وہ جو بات تھی کہ اگر آپ نے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہونے دیا تو آپ کو ہم بہت زیادہ برا سلوک کریں گے، ڈیروگیٹری لینگویج یوز کی گئی، تو کیا واقعات نہیں بتا رہے کہ وہ سب سچ ثابت ہو رہا ہے؟ فائنینشیل ایویڈنس یہ نہیں آپ کو بتا رہے کہ وہ سازش ہوئی تھی اور وہ ساری بات جو عمران نے کی وہ صحیح تھی؟ تو پھر اس کی کوئی انویسٹیگیشن کا ذکر ہے؟ آج تو اس معاملے پر مٹی ڈال دی گئی، یہ کہہ دیا گیا کہ پاکستان کی ایجنسی نے تحقیقات کرنی ہے اور وہ تو بالکل کوئی سازش ہے ہی نہیں۔ تو میں پہلے بھی عرض کیا بڑی پریسٹیجیس ہماری ایجنسی ہے ISI، پاکستان کا قوم کا پورا اعتماد ہے ان پر، لیکن آج ان کو بالکل ان سے یہ چیز منسوخ کر دی گئی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ سازش ہوئی نہیں۔ تو پھر بڑا سوال جو میں پھر یہ کہوں گا، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کہاں، کیا یہ کوئی جو ریپیوٹ ہے ہماری قوم کی نظروں میں کوئی اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ کیا یہی سب کچھ کرنے کے لیے یہ حکومت آئی ہے کہ یہ ہمارے اداروں کا جو لوگوں کو جو اعتماد ہے اس پر وہ اعتماد کو بریک کیا جائے، خدا نہ خواستہ اس کو شیک کیا جائے؟ تو آج کا جو اعلامیہ ہے، آج کی جو میٹنگ ہے، اس میں بڑے سنجیدہ سوال کھڑے کر دیے ہیں، اس نے بڑی پرابلم بنا دی ہے۔ اس سے ان کے جوابات کے بغیر قوم میرا نہیں خیال آرام سے بیٹھے گی، یا عمران خان میرا نہیں خیال وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔